لوگ وہ مردار قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے دو غلط چیزیں رکھ دی جائیں اور کہا جائے کہ یہ زیادہ غلط ہے، اس کو روکنے کے لیے کم غلط کا ساتھ دے دو۔ اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے، کوئی میرے بھائی کو گالی دے، تو میں کہوں کہ ایک نے زیادہ دی ہے اور ایک نے کم دی ہے، تم کم والے کو اپنا یار بنا لو۔ تو کیا آپ اسے اپنا یار بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ لیکن جب ہماری موت، ہماری معاشی حالت، ہماری حالات، ہمارا علم چھیننے والے چاہے وہ گجرات میں ہوں یا مظفر نگر میں ہوں، تو یہ کون سا فلسفہ ہے کہ گجرات کو یاد رکھا جائے، مظفر نگر کو بھول جایا جائے؟ یہ کون سی بات ہے؟ کیا مجبوری کا نام، بزدلی کا نام اسی نے دیا ہوا ہے؟ یہ ہماری قوم کے نوجوان، یہ لوگ جنہیں نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا باتیں کر کے موڑ دیا جاتا ہے، کسی کو کسی چیز کے نام پر بہکا دیا جاتا ہے، کسی کو کسی کے نام پر بہکا دیا جاتا ہے۔ اگر آپس میں لڑنے اور ہمت قوت دکھانے کی آپ کے اندر جستجو ہے، اگر آپس کی بات دکھانے کی آپ کے اندر کوئی توقع ہے، تو میں تم کو للکارتا ہوں، تمہاری جوانیوں کو للکارتا ہوں کہ آؤ، تمہاری ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہارے بزرگوں کو داڑیاں نوچ کر مارا جا رہا ہے، تمہارے گھر بار چھینے جا رہے ہیں، سیاست سے حق سے مجروح کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ہاتھ آپس میں ہی اٹھ سکتے ہیں، قوم ملت کی فلاح کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں، تو لعنت ہے ایسی جوانی، ایسے بازوؤں۔ اسد اویسی زندہ باد، یہ ایک بدلاؤ جو ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج جو لوگ ہمارے علاقوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نوجوان کیسے رکیں گے، ان کے اندر اس بات کو پیدا کس نے کیا، یہ بات آئی کہاں سے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر انسان بکتا نہیں ہے، ہر انسان کی ویلو نہیں ہوتی ہے، ہر انسان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کے محلے میں تمام ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو پولیس کے ڈر سے یا کسی اور چیز کی لالچ میں اپنا بیان بدل دیتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، شیر بھوکا ہی صحیح گھاس تو کھانے سے رہا۔ ہمارے یہاں ایمان کا زمین کا سودا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جب جہاں کی قوم یہ سوچ لیتی ہے تو تمہارے سامنے علاماتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ 7 ہیں، وہ 7 MLA ہیں تلنگانہ کے اندر جو 12% ریزرویشن دلائے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہماری عزت کے خلاف چلا جائے۔ ہمارا گٹھبندھن ہے، تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہمیں کوانٹٹی نہیں چاہیے، ہمیں کوالٹی چاہیے۔ یہ کوالٹی والے ہیں، یہ کوانٹٹی والے نہیں۔ ارے 60 ہیں، محفوظ کرے ہوئے ہیں، 60 تھے، عزتیں لٹ گئی، تو کیا فائدہ ہے اس سے 60 سے؟ کیا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ آج ایک لیڈر ہے، لوگ اس کو بہکا رہے ہیں، تمام باتیں کہہ رہے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نوجوانوں کی جانب سے کہ جو ہونا تھا ہو چکا، جو پوچھنا تھا پوچھ چکے، جو کرنا تھا کر چکے، لیکن ہم نے اس سب سے لالی پرچم کو اپنا پرچم بنا لیا ہے۔ وہ 6.25 فٹ کا آدمی جو داڑھی اور ٹوپی میں ٹہل رہا ہے، جس کے سر پہ نالین پیک کا نشان ہے، جو عالم ہے، عامل ہے، فاضل ہے، کامل ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ساجد ہے، عابد ہے، سب کچھ ہے، تو دنیا کو بتانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اسی کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ کتنی پارٹیاں آئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن اب کی بار دال نہیں کر رہی۔ اب کی بار سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو روکے کیسے، کیا مسئلہ ہے؟ کسی کو جیل کا ڈر دکھا کے روکا جا سکتا ہے؟ اتہاس کو اٹھایا تو باپ دادا سے لے کے اب تک درجنوں بار جیل جا چکے ہیں، جیل کا بھی ڈر نہیں ہے۔ جان سے مارنے کا ڈر دکھایا جا سکتا ہے تو دونوں بھائی گولی کھا چکے ہیں، موت کو چھو کر آ چکے ہیں، نہیں ڈر رہے ہیں۔ کسی چیز میں ہرا سکتے ہیں تو علم کا مجموعہ ہے دونوں کے اندر، کسی چیز سے روک سکتے ہیں۔ یار اعظم خان کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں لیکن آواز نہیں ہوتی ہے، پورے کے پورے رامپور کے اندر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اسد الدین اویسی کے اگر دامن پہ خروج بھی آ جائے تو تم دیکھنا حیدرآباد کی عوام کیا کر کے رکھ دے گی۔ یہ ہوتا ہے عوام کا لیڈر۔ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن اپنی عوام کے خاطر یار وہ آ جائیں گے بولنے میں۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عوام سے آپ کتنا رجوع ہو پاتے ہیں، عوام کے لیے آپ نے کتنا کیا ہے، محبت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بہت پائے کی بات بتا رہا ہوں، سچا لوگ بیٹھے، ہمارے بزرگ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے کے دور میں 2 نسلیں تھیں، ایک نسل کی عمر تھی 10 سال جو اب ہو گئی ہے 30 سال، اور ایک نسل تھی 30 سال کی وہ اب ہو گئی ہے 60 سال۔ 2 یہ نسلیں ہو گئی پوری، ایک تیسری ابھی چل رہی ہے۔
آج اعظم خان صاحب جیل کے اندر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی واویلا نہیں ہوتا، کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہوتی. اس کی وجہ سوچا آپ نے کیوں؟ کیونکہ 30 سال تک اعظم خان نے یہ بتایا مسلمانوں کو کہ تمہارا لیڈر اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ ہے. میری بات کو دھیان سننا، 30 سال تک یہ بتایا کہ تمہارا لیڈر ملائم سنگھ ہے، اور اس 30 سال کے پیریڈ میں جب مسلمانوں نے مان لیا کہ میرا لیڈر ملائم سنگھ ہے تو بیچ میں تم کیا کر رہے ہو؟ میری بات پہنچی نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی. ان کی ہمت کیسے ہوئی اندر کرنے کی، ان کی ہمت کیسے ہوئی ہٹانے کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب 30 سال تک تم نے خود بتایا کہ تمہارے لیڈر یہ ہے تو اب انہوں نے مان لیا، اب تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہنے نہیں آئے ہیں ہمارے یہاں دری نہیں بچھائی جائے گی، کرسی نہیں بچھائی جائے گی. اسد الدین اویسی اپنے کسی بھتیجے کو اس گلی میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کسی بیٹے کو یہاں سے ودھایک نہیں بتائیں گے. وہ تم کو لیڈر بنانے آئے ہیں، تمہارے ہاتھ میں پرچم دینے آئے ہیں. پرچم دیا ہوا ہے. میں کون لگتا ہوں ان کا؟ یہ کون لگتے ہیں ان کے؟ یہ کسی کا کوئی مطلب نہیں، کچھ نہیں. لیکن اپنے آپ کو پہچانو. یہ سنویدھان کے کسی کے باپ کا ہے؟ اس میں جو باتیں کہہ دی جاتی ہیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان کی جو پریامبل ہے اس میں سنشودھن نہیں ہو سکتا ہے. کہ جتنے لوگ بھی تم کو ڈراتے ہیں، جتنی بھی یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں ڈر بڑی خطرناک چیز ہے. اپنا ڈر چھپانے کے لیے تم کو ڈراتے ہیں کہیں تم شیر نہ بن کے آ جاؤ. لیکن میں آپ سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم لوگ مل کر ساری چیزیں کنارے کر کے اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بلکہ اپنا دیں گے. ان کو کیا دیں گے ہم؟ ان کے پاس تو سب کچھ ہے. وہ کوئی ایک اسٹیٹ کے لیڈر تو ہے نہیں. وہ مہاراشٹر میں بھی ہیں، وہ تلنگانہ میں بھی ہیں، وہ بہار میں بھی ہیں، وہ یو پی میں بھی ہیں، وہ تو ہر جگہ ہیں. اسی لیے ہی میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا. ہمارے صدر صاحب بھی آ گئے ہیں. گزارشاً آپ کے طور کے سامنے یہ بات رکھ کے جا رہا ہوں کہ اب اپنے اپنے علاقوں میں بالکل تیار ہو جائیے. چناؤ آنے والا ہے. ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے پرندوں کو ابھارا. اللہ کو ہے بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا.